ہاں، آپ یہاں بھی؟ بانی کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے زیان بولتا ہے۔ ہاں آپ میرا مطلب ہے میں۔ بانی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو، اور آپ نے مجھے کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ زیان اپنے بم پر ہاتھ رکھے غصے میں بانی کو گھورتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں تو میرے بیٹے سے بدتمیزی کرنے کو کس نے کہا تھا آپ سے، ایناکونڈا؟ بانی ارحان کی طرف بانی ارحان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے گندے سے تاثرات چہرے پر سجائے بولتی ہے، ایناکونڈا؟ لگتا ہے آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کی۔ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں آپ، اس وقت علاج کروا لیں اپنا، ورنہ صحیح غلط دیکھنے کے لائق نہیں بچیں گی آپ۔ بانی کی طرف ایک قدم اٹھائے زیان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری نظر کے بارے میں تو کچھ بولے ہی مت، ڈیمو دیا ہے میں نے نظر کا ابھی آپ کو، بولیں تو ایک اور ڈیمو دوسری جگہ پر دے دوں؟ بانی زیان کے بم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ بے شرم عورت، شرم کریں، بچے کے سامنے کیسی گندی گندی باتیں کر رہی ہیں آپ۔ زیان ارحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو زیان اور اپنی ماں کی لڑائی پر ہنس رہا تھا، ایسا بھی گندا کچھ نہیں بولا میں نے ایناکونڈا، لیکن میں بولنے پر آئی تو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ اگر میرے بیٹے کو دوبارہ کچھ بولا نا، تو ابھی تو صرف تشریف شہید کی ہے میں نے آپ کی، پھر میں آپ کا کیا کیا شہید کروں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ زیان کی طرف ایک قدم بڑھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بانی دھمکاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، اس سے آگے مجھے سوچنا بھی نہیں ہے، بیٹھنے سے تو گیا ہوں میں ابھی، پھر سوچنے سے بھی جاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ میں کہیں جاؤں آپ نکل جائیں یہاں سے، اگر میرے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہتی تو۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیان کہتا ہے، مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ عجیب انسان، تمہارا منہ توڑ دوں گی میں، ایناکونڈا کی نسل کے۔ بانی آپ سے تم پر آئے غصے میں کہتے ہوئے زیان کے پیر پر زور سے پاؤں مارے اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے زیان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے، پر زیان پر اپنی حرکت کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ بانی اس کے پیر سے اپنا پاؤں ہٹائے زیان کی ٹانگ پر زور سے پیر مارتے ہوئے اسی پل ارحان کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایناکونڈا کی نسل کا کون؟ میں؟ بانی کے جاتے ہی جھک کر اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے زیان نظروں سے اوجھل ہونے تک بانی کو دیکھتے ہوئے درد میں کراہتے ہوئے کہتا ہے، واہ، بے عزتی کر گئی یہ تو میری، پر میں نے بولا کیا تھا اسے جو یہ مجھے جانور ہی بنا گئی۔ بانی اور ارحان کو جاتا دیکھ کر زیان گردن جھٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے سے سیدھا کھڑا ہو کر لنگڑا کر چلتے ہوئے سائیں خان کے کمرے میں جاتا ہے۔ خان بابا، میں دے دیتا ہوں باقی کا خون، زیان درد میں کراہتے ہوئے بولتا ہی ہے کہ بولتے بولتے رک جاتا ہے، کیونکہ سامنے اس وقت کوئی نہیں تھا، نہ ہی سائیں خان اور نہ ہی ان کے خون کی بوتل۔ بابا کہاں گئے؟ زیان کہتے ہی اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور سارے ہسپتال میں نظریں دوڑاتے ہوئے سائیں خان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پر لوگوں کی بھیڑ میں سائیں خان کا وجود کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ کہیں بھائی کے پاس تو نہیں گئے؟ زیان کہتے ہی اسی پل اپنے درد کو ضبط کرتا آگے بڑھتا جاتا ہے، پر وہاں سائیں خان کے بجائے زائش موجود ہوتی ہے، جو اوپر آپریشن روم میں ڈاکٹر کو خون کی بوتل پکڑا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور یہ خون؟ زیان دور سے زائش کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں بلڈ دیکھ کر پوچھتا ہے۔ زیان کی آواز پر زائش فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتی ہے، سر پر دوپٹہ، کندھے پر شال اوڑھے، چہرے پر فکر کے تاثرات سجائے ہوئے زائش بے حد معصومانہ انداز میں زیان کو دیکھتی ہے اور اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ زائش کو دیکھ کر زیان غصے میں اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ خون کی تھیلی پوری نہیں تھی تو اسی لیے وہ جلد بازی میں مجھے خون یہاں پہنچانے کا بول کر چلے گئے، کہاں گئے ہیں وہ؟ زیان تجسس سے پوچھتا ہے کہ زائش نفی میں سر ہلاتے اسے معلوم نہ ہونے کا بتاتی ہے۔ تیز بارش میں بلیک کلر کی لینڈ کروزر میں گیلی سڑک پر فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک کے پیچھے ایک تقریباً 4 گاڑیاں بڑے سے بنگلے کے دروازے کی طرف بڑھتی ہیں۔ دروازہ بند تھا، پر جس اسپیڈ سے گاڑیاں آ رہی تھیں وہ بنا رکے اس دروازے کو توڑ کر ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوتی ہیں، جہاں حویلی کے اندر اور باہر موجود گارڈز گاڑیوں کو حویلی میں آتا دیکھ اپنی اپنی بندوقیں ان پر تانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر وہ سب صرف بندوق تان سکتے تھے، لیکن وہ بھی صرف تب تک جب تک کہ گاڑی میں سوار شخص باہر نہیں نکلتا ہے۔ بلیک کلر کی سب سے آگے چلتی ہوئی لینڈ کروزر حویلی کے دروازے کے بالکل سامنے ایک جھٹکے سے جا رکتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے باقی کی 3 گاڑیاں بھی۔
سب سے پہلے آگے والی گاڑی میں سوار سائیں عباس خان تھے، جو قمیض کی بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے ہاتھ میں گن پکڑے عباس غصے سے گاڑی سے نکلے، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑھتا ہے، پر جاتے جاتے دروازے پر رک کر عباس غصے میں خون اترتی نظروں سے اپنے گارڈز اور حویلی کے گارڈز کی طرف دیکھتا ہے جو ان پر گن تانے کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری گولی کی آواز پر، زندہ لوگ نہیں چاہیے مجھے یہاں، ان کی لاشیں ملنی چاہیے، اگر ایک بھی آدمی مجھے زندہ ملا تو تم لوگوں کی نسلوں کو آگ میں خود لگاؤں گا، غصے میں لب بھینچتے ہوئے کہتا ہے، اور عباس گہری سانس لے کر حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ حویلی میں داخل ہوتا ہی ہے کہ سامنے سے ایک نوکر اسے روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، پر وہ عباس تک پہنچتا اس سے پہلے ہی سائیں خان کی گولی اس کے دماغ کے بالکل بیچوں بیچ لگ کر اس آدمی کو وہیں زمین بوس کر چکی تھی۔ رجب! عباس بلند آواز میں دھاڑ کر بولتا ہے کہ اس کی ایک آواز پر حویلی میں موجود سب لوگ اسی پل اپنے اپنے کمروں سے نکلے پہلی اور دوسری منزل پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں تقریباً اس وقت 3 لڑکیاں اور 2 اچھی خاصی عمر کی عورتیں اور 8 لڑکے موجود تھے، لیکن رجب کہیں نہیں تھا۔ عباس ایک نظر وہاں موجود ہر شخص پر ڈالتا ہے اور گہری سانس بھرتا ایک لڑکی کو نیچے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ہال میں موجود صوفے پر پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے چوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ رجب کہاں ہے؟ عباس اپنے غصے کو بمشکل ضبط کیے اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے پوچھتا ہے۔ وہ انسانوں کی زبان میں جواب دو مجھے، لڑکا بکھلائے لہجے میں بولتا ہے کہ عباس غصے میں دھاڑ کر بولتا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے ساتھ ساتھ وہ ہر شخص کا دل دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ اب تھوڑا نارمل انداز میں پوچھتا ہے۔ وہ صبح سے مرتضیٰ کے ساتھ گیا تھا، واپس نہیں لوٹا۔ لڑکا نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے دھیرے سے بولتا ہے۔ کہاں گیا تھا؟ صوفے سے پشت ہٹائے آگے کی طرف جھکے اپنے ہاتھ میں گن پکڑے غصے سے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ لڑکا سر اٹھا کر اپنے بھائیوں سے مدد کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ عباس کی اگلی دھاڑ پر اس کی سانسیں خشک ہو چکی تھیں۔ تو کیا تمہارے باپ کو پتا ہے؟ عباس غصے میں دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو کر کہتا ہے اور گن سیدھا لڑکے کے سینے پر رکھے اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے۔ ہاں، باپ کو ہی پتا ہے۔ لڑکا تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے پیچھے حویلی کے دروازے سے سفید رنگ کی قمیض شلوار پہنے ہوئے کندھوں پر گرم شال اوڑھے آدمی کہتے ہوئے اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ آدمی کی آواز پر عباس اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے چہرے پر سے گن اپنے سامنے سے ہٹائے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں، وہی گاؤں کا سردار یحییٰ شاہ تھا، جس نے عباس کو ادا سے بچیوں کی رہائی کے نام پر گاؤں اس کے سپرد کرنے کی شرط رکھی تھی۔ عباس اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ ہلکی ہلکی سی گولی چلنے کی وجہ سے گرم گن کو اپنے ماتھے پر رگڑتے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھ کر اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے سیدھی گہری سانس لیتا ہے۔ خوش آمدید سردار عباس خان اور ٹاوبت کے سائیں خان، زندگی میں پہلی بار شرط ہار کر اپنے دشمن کی حویلی میں خود آئے ہیں آپ تو، بڑے کمال ہے یار۔ یحییٰ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے عباس کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے۔ تم نے اپنی اولاد کو بھیجا تھا میری حویلی؟ یحییٰ کی مسکراہٹ کو اگنور کرتا سائیں خان اپنی بات پوچھتا ہے۔ نہیں، بھیجا نہیں تھا میں نے اس کو، وہ خود آیا تھا۔ کیونکہ شاید اب تم اس بات سے لا علم ہو، پر یہاں کے ہر گاؤں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ سائیں خان یحییٰ شاہ سے لگائی شرط ہار چکا ہے۔ یحییٰ کہتے ہوئے عباس کے سامنے آتا ہے اور صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ جاتا ہے۔ رجب کہاں ہے؟ عباس دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ باہر ہے، آ جائے گا، پہلے وہ بات کر لیں جو زیادہ اہم ہے۔ یحییٰ سائیں خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، صوفے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل بنا پلک جھپکائے یحییٰ شاہ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایک طوائف سے شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ جن کے نام سے وجود سے نفرت تھی تمہیں، اب وہ تمہاری بن کر تمہاری نظروں کے سامنے ہمیشہ ہوگی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جس عورت پر کشمیر کے سب مردوں کی نظر تھی، اب وہ طوائف تمہاری بیوی ہے، یہ سوچ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اور شرط ہار کر بھی؟ سائیں خان، اب اپنے گاؤں کو میرے نام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سرداری تم جیسے مرد کے بس کی بات نہیں، اب تم جاؤ اور اس طوائف کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے شادی کے بعد بھی اس کا محفل سجانے کا دل کر جائے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟
تم تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ یحییٰ شاہ خان کو تیش دلانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزے لیتے ہوئے پوچھتا ہے، پر سائیں خان اس کے بات پر مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے اور یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا ہے۔ بہت اچھا دلی سکون ملتا ہے اسے ہر دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر۔ یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ میری بیوی میری آنکھوں کا سکون ہے۔ اب آخر کار مجھے اتنی حسین لڑکی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تم خود سوچو یحییٰ شاہ، جس لڑکی کو پانے کی خواہش پورے کشمیر کی تھی، اس کی خواہش میری بننے کی ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں فخر کرنے کی نہیں ہے؟ عباس چہرے پر مسکراہٹ سجائے یحییٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو پرسکون اور اس کو غصے میں مبتلا کر جاتا ہے۔ اور ہاں، افواہوں پر یقین نہیں کیا کرو، سائیں خان ہارتا نہیں ہے کبھی، نہ ہی کبھی وہ تم جیسے لوگوں کے اور 2% لوگوں سے ہارے گا، جو اپنی حکومت بھی دوسروں کی حکومت دیکھ کر چلاتے ہیں۔ اور گاؤں دینے کی بات تم نے کی تھی، میں نے نہیں، اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں یحییٰ شاہ۔ رہی بات میری بیوی کی، پھر سے محفل سجانے کی، وہ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، سائیں خان کو اپنی چیزوں پر نہ کسی کی گندی نظر اور نہ ہی اس کا ذکر برداشت ہے، اور تم بار بار میری بیوی کا ذکر کر کے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ عباس اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کروں سائیں خان، تمہاری بیوی اب ہی ہے، وہ جس کا ذکر مردوں کی زبان پر ہمیشہ رہے گا۔ یحییٰ شاہ آنکھ ونک کرتا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ یحییٰ کی حرکت پر عباس قہقہہ لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے۔ عباس کی ہنسی کی گونج دھیرے دھیرے سے پوری حویلی میں گونجنے لگتی ہے۔ آہ، میری بیوی تعریف کے قابل تو ہے، اس نے اتنے سال تم جیسے مردوں کو برداشت کیسے کیا، حیران ہو رہا ہوں میں اس کی ہمت پر۔ داد تو دینی پڑے گی اس کی، کتنے مردوں کی اصلیت سے واقف ہو کر بھی ان کی عزت بنائے رکھی ہے باہری دنیا میں۔ عباس کہتے ہی ٹیڑھی اسمائل کرتا سامنے والے کے ہوش اڑا چکا تھا۔ یحییٰ جو اسے ذلیل کرنے کا سوچ رہا تھا، خان کے 2 جملوں میں اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ، میں تمہاری اس کوٹھے میں گزاری راتوں کے چرچے باہری دنیا میں گردش کروا دوں، یا پھر تم شرافت سے مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری گندی اولاد کہاں ہے؟ ہمت ہے تو ڈھونڈ لو اس کو خود ہی سائیں خان، تم تو ہارتے نہیں ہو نا، تو ڈھونڈ کر دکھاؤ اس کو، یحییٰ شاہ کہتا ہے، اور عباس پھر سے گہری سانس بھرتا اپنی آنکھیں بند کیے کھول کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں پھر لگ رہا ہے تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ ہاں لگ رہا ہے، کیونکہ اب تک تم نے ان بچیوں کی رہائی نہیں کروائی۔ وہ کہاں ہیں، کن حالات میں ہیں، تم نے اب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، تو چیلنج کرنا تو بنتا ہے نا۔ سائیں خان کو کھڑا دیکھ کر یحییٰ سر اٹھائے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تم نے میرے ساتھ خون کی بارش کھیلنی ہے؟ ہاں، یحییٰ بولتا ہے کہ سائیں خان اس کی بات کاٹتا پھر بول پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر شروعات تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اب ایک چھوٹی سی جھلک میری طرف کی بارش کی بھی دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ یحییٰ شاہ تجسس سے پوچھتا ہے۔ چلائے باہر کھڑے اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا ہے۔ عباس کی ایک گولی کی آواز تھی، جبکہ عباس کی گولی کے بعد پورے 5 سیکنڈز بعد حویلی کے باہر سے بنا رکے گولیوں کی آوازیں پھر سے شروع ہوتی تھیں۔ گولیوں کی آوازوں پر یحییٰ فوراً سے حویلی سے باہر کی جانب دیکھنے لگتا ہے اور اپنے آدمیوں کو نظریں دوڑائے ڈھونڈنے لگتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے وہ پوچھنے کے لیے، پر اسے کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا، جبکہ حویلی کے سارے افراد گولیوں کی آواز پر ڈر کے مارے واپس اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے دروازوں کو بند کر چکے تھے۔ نظروں کو لگام لگا لو، تمہارے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے اس وقت باہر، اور میں بتا دیتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ یحییٰ کی طرف قدم بڑھاتا اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، یہ میرے بیٹے کو زخمی کرنے کے بدلے میں تھا، کیونکہ تمہاری نسلوں میں دم نہیں ہے اور تمہارے خون میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خان کی اولاد کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ عباس اپنے لفظوں پر زور دیتے کہتا ہے کہ یحییٰ مڑ کر غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پر یہ جو ہوا نا، ٹریلر تھا، اصلی فلم تو تمہارے بیٹے کو ننگا کر کے اپنی پنچایت میں مجرا کرواتے ہوئے محفل سجا کر ننگا ناچ مروا کر لوں گا، اور پھر تمہیں دکھاؤں گا کہ سائیں خان کی فیملی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لو، جتنا اچھے سے چھپا سکتے ہو چھپا لو، اب تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عباس اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن پر گرفت بڑھاتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، ادا اب طوائف نہیں، وہ اس مسلمان خان کی بیوی ہے، اور میری بیوی کا ذکر کرنے کی تمہاری سزا ابھی باقی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ میری جان، زندگی میں 1000 غلطیاں شوق سے کرو، پر سائیں خان کو دھمکی دینے کی، اس کی عزت کے بارے میں غلط بات کرنے کی غلطی مر کر بھی نہ کرو۔
انتظار کرو اور کوشش کرنا اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کی۔ اس حویلی میں اور اس حویلی سے باہر نظر آئے ہر شخص کا ٹھکانہ قبرستان میں خود بناؤں گا میں۔ اگر ان سب کو قبرستان نہیں بھیجنا تو اپنے بیٹے کو شام تک میرے پاس بھیجو، ورنہ ایک لاش تمہارے پاس میں بھیجوں گا، کیونکہ تم جانتے تو ہوگے ہم پٹھان ہیں، ہم خون معاف نہیں کرتے، ہم ہر ایک خون کا بدلہ خون سے لیتے ہیں۔ اللہ پر ایمان۔ عباس یحییٰ کی ڈری ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر آنکھ ونک کرتا چہرے پر فاتحانہ انداز میں مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، اور کہتے ہی حویلی سے باہر جانے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ حویلی سے باہر نکلے گن ہوا میں پھینکتے ہوئے اپنے گارڈ کو دیتا ہے اور پھر خود اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار عباس حویلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ عباس کے جاتے ہی یحییٰ بوکھلائے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر گر جاتا ہے اور اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے اپنا سر جھکائے اپنی حرکت کا سوچتے ہوئے گہری گہری سانسیں بھرنے لگتا ہے۔ میرا بیٹا، یحییٰ شاہ بوکھلائے لہجے میں کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنے کندھوں سے شال ہٹاتا اپنی قمیض کی جیب سے فون نکال کر رجب کو فون ملانے لگتا ہے۔ کدھر ہو؟ وہیں رکو، باہر مت نکالنا، کچھ بھی ہو جائے وہاں سے باہر مت نکلنا، یحییٰ شاہ غصے میں اور ڈر میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولتا ہے اور فوراً سے اپنا فون بند کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شاہ جی؟ یحییٰ شاہ کو ڈرا ہوا دیکھ کر دوسری منزل سے اب اس کے گھر والے کمروں سے باہر نکلے ان کی بیوی زینب نیچے ہال میں آتے ہوئے پوچھتی ہے، سب بچے گھر میں ہیں نا؟ زینب کا جواب دینے کے بجائے گہری سانسیں لیے پوچھتا ہے، ہاں سب گھر میں ہیں، پر مالا نہیں ہے، وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، آج ایگزام ہے اس کا۔ زینب کہتی ہوئی یحییٰ شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مالا کا ذکر آتے ہی یحییٰ شاہ کے چہرے کی ساری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اسی پل وہ مالا کے ساتھ گئے آدمیوں کو کال لگاتا ہے، پر کسی کی کال نہیں لگتی۔ عباس نے کہیں مالا کو کچھ کر تو نہیں دیا نا؟ یحییٰ کہتے ہی عباس کو فون ملاتا ہے، جو پرسکون انداز میں گاڑی چلائے اپنے گاؤں اپنی حویلی جانے کے راستے پر ہوتا ہے۔ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کیا؟ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا عباس خان، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عباس کی بات کاٹے یحییٰ غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، اس کے لیے حویلی سے باہر نکلنا پڑے گا تمہیں، ہمت ہے تو باہر صرف قدم رکھ کر دکھاؤ۔ دھمکیاں انہیں دیتے ہیں جنہیں ان سب سے ڈر لگتا ہے۔ عباس کو دھمکی دینے سے پہلے اپنی حیثیت پر نظر ثانی کر لینا۔ پتہ چل گیا ہے دھمکی دینی ہے یا ڈرنا ہے اس سے؟ عباس کہتے ہی ہنستے ہوئے اپنی ہنسی کی آواز یحییٰ کے کانوں میں ڈالتے ہوئے فون کاٹ دیتا ہے۔ عباس فون کاٹتا ہے اور یحییٰ غصے میں فون زمین پر دے مارتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عباس خان، نہیں بچو گے تم۔ اپنے زمین پر ٹوٹے ہوئے فون کی جانب دیکھتے ہوئے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ڈھونڈوں کوئی کلو میں؟ ادا اپنا سر پکڑے سر کے بل بیڈ پر گرتے ہوئے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاریت سے کہتی ہے، ادا عباس کا پورا کمرہ بکھیر چکی تھی، اس کی الماری سے لے کر ڈریسنگ ٹیبل، اس کے دراز کا سامان، بیڈ کے سائڈ دراز کا سامان، وہ ہر چیز چھان چکی تھی، پر کچھ نہیں مل رہا تھا جس سے اسے ان بچیوں کی اطلاع سائیں خان کو دینے والے شخص کے بارے میں پتہ چل سکتا۔ یا اللہ، اب کہاں ڈھونڈوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اسٹڈی روم میں ڈھونڈوں کیا؟ ہاں وہاں ہو سکتا ہے۔ ادا کہتے ہی بیڈ سے اٹھے عباس کے زمین پر بکھرے ہوئے کپڑوں پر سے بچ بچ کر ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ کمرے کا دروازہ ادا جیسے ہی کھولتی ہے، نظر کے سامنے باہر کھڑے سیدھا عباس پر جاتی ہے، جو دروازے کے کھلتے ہی ادا کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادا کو مکمل کپڑوں میں ملبوس دیکھ عباس اس کی ہر چیز کو اور ادا کو سر سے پیر بغور دیکھنے لگتا ہے، جبکہ عباس کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ ادا کی سانسیں اسی پل رک گئی تھیں۔ وہ دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہے کہ زمین پر گرے ہوئے عباس کے کپڑوں میں اس کا پیر اٹکتا ہے۔ ادا سر کے بل زمین پر گرنے لگتی ہے کہ عباس اسی پل کمرے میں داخل ہوتا ادا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے زمین پر گرنے سے بچانے لگتا ہے کہ ادا عباس کو اس کے گریبان سے پکڑے اپنے ساتھ زمین پر لے کر گر جاتی ہے۔ عباس کا زخمی ہاتھ ادا کے سر کے نیچے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے ہوتا ہے۔ ادا کے گرنے سے اسے تو چوٹ نہیں لگتی ہے، جبکہ ادا کا سارا وزن عباس کی بازوؤں پر ہوتا ہے، پر عباس درد میں مبتلا ہو کر بھی خاموش رہتا ہے۔ شادی کی رات بھی مردوں کے منہ سے سنی ادا کے بارے میں باتوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دماغ گھما کر
رکھ دیا تھا اور عباس سے وہ کروا دیا تھا جو وہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج پھر اس کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی یحییٰ شاہ کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ خان، عباس کی خاموش آنکھوں میں دیکھ کر ادا دل میں ڈر کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خان، ایسے گھوریں تو نہیں اور ہٹے میرے اوپر سے، مجھے سانس۔ ادا عباس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ عباس اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے لبوں پر جھک جاتا ہے۔ عباس کے سینے پر رکھے ادا کے ہاتھوں کی اب مٹھیاں بنتے محسوس کر عباس اپنی آنکھیں بھی بند کرتا ادا کے سر کے نیچے رکھے اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور کمر پر رکھے ہاتھ پر گرفت بڑھائے ادا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتا، اپنے لبوں کی شدت کو بڑھاتا آنکھیں بند کیے خود کو اور ادا کو اپنے آپ میں سیراب کرنے لگتا ہے۔ ادا کے لبوں کو آزاد کرتا ہے تو اس کا اگلا نشانہ اس کی گردن پر ہوتا ہے، جہاں بنا وقت گوائے جھک کر وہ ایک بار پھر اس کے جسم پر اپنے نشان چھوڑنے جتنی شدت کو بڑھاتا جاتا ہے، ادا کو درد میں اپنے لمس کو محسوس کرواتا سسکنے پر مجبور کر جاتا ہے۔ ادا اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی عباس دوبارہ اس کے لبوں پر قابض ہوتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ عباس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ خان، چھوڑے مجھے، سانس نہیں آ رہی ہے۔ عباس کو خود سے دور کرتی ادا گہری سانس بھرتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں اس وقت سانس آنے دینے کی خواہش کس کی ہے؟ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ اس کے لبوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے کہ ادا عباس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے عباس کو روک دیتی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اب خود حد پار کر رہے ہیں آپ؟ ادا ابھی بھی سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ میں اس وقت حد سے زیادہ الجھا ہوا ہوں۔ دماغ میں سکون ہوگا تو ہی مسئلوں کا حل ڈھونڈوں گا نا میں۔ ادا کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکالتا اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا میں آپ کا سکون ہوں؟ تجسس بھری نگاہوں سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھتی ہے، بالکل بھی نہیں، تم سر درد ہو میرا، پر ایک درد کو دوسرا درد ہی کاٹ سکتا ہے نا۔ ادا کے لبوں پر سجتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر عباس بولتا ہے اور ادا کی ساری مسکراہٹ کو ہوا کر دیتا ہے، اگر میں سر درد ہوں تو کیوں میرے منہ لگ کر اپنے درد میں اضافہ کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، کچھ بھی نہیں بننا آپ کا، ہٹیں آپ میرے اوپر سے۔ عباس کے کندھوں پر زور لگاتے ہوئے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے زور سے دھکا دیا اپنے آپ سے دور کرتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تم سے اجازت کس نے مانگی ہے؟ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں میں، جو میرا دل کرے گا جب کرے گا میں کروں گا۔ ادا کو کھڑا دیکھ کر خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عجیب غنڈہ گردی چل رہی ہے آپ کی، جب دل کرتا ہے دور دھتکار کر چلے جاتے ہیں مجھے اور جب دل کرتا ہے پاس آ جاتے ہیں آپ۔ ادا غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تو تم میری بیوی ہو، جو دل میں آئے گا وہ کروں گا میں، روک نہیں سکتی ہو تم۔ کہتے ہی ادا کی جانب قدم بڑھانے لگتا ہے، مجھے نہیں بننا ہے آپ کا کچھ بھی، میرے قریب مت آئیں۔ عباس کی بات سے اپنی دھڑکنوں کی آوازیں اپنے کانوں میں تیزی سے سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دوپٹے کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہتی ہے، بننا تو پڑے گا تمہیں میرا، جو کچھ بھی میں چاہوں گا، وہ بھی تب تک جب تک کہ تم میرے پاس ہو، تب تک تم میری ہو، اور میرے لیے ہی تمہیں اب سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرنا تو جانے کا طریقہ بتایا ہے میں نے تمہیں، بچیوں کا پتہ دو اور چلی جاؤ۔ عباس ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون انداز میں دروازے سے باہر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ ادا اپنی آنکھیں بند کیے کھولے گہری سانس لیتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ ہمیشہ دور بھیجنے کی باتیں ہی کیا کریں، پتہ نہیں میری زندگی میں وہ دن کب آئے گا جب آپ مجھے اپنے پاس رکنے کا کہیں گے۔ دیکھیں گا جس دن آپ روکیں گے مجھے، میں بھی نہیں رکوں گی، چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے اسے مارنے والے انداز میں کہتی ہے، پر سامنے کھڑے عباس کی گھوریاں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جلدی سے نیچے کرتی اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیتی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے نا خان، آپ جب تک مجھے دل سے اپنی بیوی نہیں مانتے ہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گی، کچھ بھی نہیں، اور زور زبردستی سے آپ میرے ساتھ کر نہیں سکتے۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں گلا کھنکارتے ہوئے کہتی ہے، آج کل لوگوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ ایسے ہیں ہی نہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی کے ساتھ کچھ غلط کریں۔ 2 دن ہوئے ہیں تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے اور بول ایسے رہی ہو جیسے مجھے لمبے عرصے سے جانتی ہو۔ پہلے سے جانتی ہو کیا؟
عباس کہتا ہے اور ادا جھٹ سے اپنی پلکیں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ میں کیسے جانتی ہوں گی آپ کو؟ پہلے سے 2 دن پہلے ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ویسے بھی مجھے آپ کو جاننے کے لیے نہ لمبے عرصے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ملاقات کافی تھی آپ سے محبت کرنے کے لیے اور آپ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جس طرح مجھے پہلی ملاقات میں آپ سے محبت نہیں ہوئی بلکہ آپ سے عشق ہو گیا تھا، اسی پل مجھے آپ پر حد سے زیادہ یقین بھی ہو گیا تھا خان۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی ہو سکتے ہو، پر لڑکیوں کے ساتھ غلط کرنے والے شخص کبھی نہیں ہو سکتے۔ ادا کی باتوں پر عباس بے یقینی کے عالم میں اس کے چہرے کو، اس کی لائٹ گرین کلر کی آنکھوں میں اپنی ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں ڈالے ہوئے عباس ادا کے فخریہ انداز پر حیرانگی کے تاثرات چہرے پر سجائی سے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید تم ہماری فرسٹ نائٹ کے بارے میں بھول گئی ہو میری جان۔ اس رات کے بعد تمہیں مجھ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت برا اور جنگلی قسم کا انسان ہوں جو تمہیں نوچ کھانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچے گا، اسی لیے مجھ پر یقین کرنے سے اور مجھ سے عشق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اپنے اس عشق، محبت، یقین جیسی فضول باتیں بند کرو، اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ کیا میرے کمرے کا حشر کیا ہوا ہے تم نے؟ آپ خاموش ہو جائیں، یہیں میرے خان کو کچھ بولا تو منہ توڑ دوں گی میں۔ وہ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، مجھے قبول ہیں، بات ختم۔ ادا اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے غصیلی نظروں سے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ عباس اس کی بات پر گہری سانس بھرے اپنی آنکھیں بند کیے اپنا منہ دوسری طرف موڑ جاتا ہے۔ اور میں بس وہ اپنی جگہ بنا رہی تھی کمرے میں، تو اسی لیے یہ سب بکھر گیا۔ آپ چھوڑیں یہ سب، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ویسے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی میں، آپ کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے پہنے ہیں، پر صبح جو ہوا اس دوران میں پوچھ ہی نہیں پائی۔ ادا لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے بات بدلنے کے لیے عباس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، بتائیں نا؟ ادا اپنی آنکھوں سے اشارہ کیے بولتی ہے، یہ کپڑے میں نہیں لایا تھا، میرا نوکر لایا تھا۔ اور رہی بات تمہاری خوبصورت لگنے کی، تو میں نے تم سے زیادہ بدصورت لڑکی اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہے۔ ادا کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے پاس جاتا، ادا کی کمر کی گرد اپنی دائیں بازو کا حصار باندھتے ہوئے ادا کو اپنے سینے سے لگاتا عباس کہتے ہوئے ادا کے چہرے کی ساری مسکراہٹ چھینتے ہوئے ہلکا سا مسکراتا ہے۔ عباس کی بات پر ادا کی پلکیں فوراً جھک جاتی ہیں، دل میں درد کی لہر دوڑنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں اسی پل اس کے نمی بھر جاتی ہے۔ اپنی نم پلکیں اٹھائے آنکھوں میں نمی کے ساتھ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، اتنی بری لگتی ہوں میں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ بہت دھیرے سے کہتے ہوئے ادا کے گال پر اپنے لب رکھتے اس سے دور ہوتا، نظریں اپنے کمرے میں گھمانے لگتا ہے کہ ادا ایک قدم اٹھائے عباس کے پاس آتی، اسے گریبان سے پکڑے عباس کا رخ اپنی طرف کیے نم آنکھوں سے اپنی نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے دیکھنے لگتی ہے۔ اتنی ہی بری لگتی ہوں تو پھر کہہ دیں۔ آنکھوں میں نمی بڑھ رہی تھی لیکن لبوں پر وہ پھر بھی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ ادا کی آنکھ سے آنسو گال پر بہتا دیکھ عباس کولڈ انداز میں کہتا ہے، تو پھر آئی ہیٹ یو ٹو۔ ادا بھی عباس کی بات پر فوراً سے بول پڑتی ہے۔ عباس ادا کی بات سنتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی قمیض ہٹانے لگتا ہے، پر ادا ہاتھ ہٹانے نہیں دیتی ہے۔ کبھی تو تعریف کر کے میرا دل رکھ سکتے ہیں، ہمیشہ اپنے لفظوں سے میرے دل کو توڑنا اچھا لگتا ہے کیا آپ کو؟ ادا روتے ہوئے پوچھتی ہے، دوسرے مرد ہیں نا تمہاری زندگی میں تمہارا دل رکھنے کے لیے، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس ادا کو روتا دیکھ کر گردن موڑے ایک بیزاریت والی گہری سانس لیے اپنے کمرے کی حالت کو دیکھتا ہے۔ خان کے کمرے میں کبھی کوئی گلاس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا تھا، ادا نے پورے کا پورا اس کا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ بات خان کے غصے کو بڑھا رہی تھی، پر وہ اس وقت اپنے غصے کو ضبط کیے ہوئے واپس ادا کی آنکھوں میں اس کے آنسوؤں سے بھیگتے گالوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ خان، جانتی ہوں میں محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی ہے کسی کو کسی سے۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، مان چکی ہوں میں، اب زبردستی بھی نہیں کروں گی۔ بس ایک بات کا جواب دے دیں، سچ سچ، کیونکہ آپ کی بات بہت کچھ بدل دے گی، بہت کچھ۔ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں یا میں آپ کی نظر میں صرف ایک طوائف کا مقام رکھتی ہوں؟ ادا اپنی آنکھوں کی نمی کو ضبط کرتے ہوئے معصوم سی شکل بنائے پوچھتی ہے۔ ادا کے بعد عباس کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے، اور پھر ادا کے ہاتھوں کی کلائیوں سے پکڑے اپنے گریبان سے ہٹائے کہتا ہے، جو مجھے دلہن کے جوڑے میں بھی اپنی دلہن نہیں لگی، وہ آج انعام کپڑوں میں کیسے مجھے میری بیوی لگ سکتی ہے؟ تو نہیں مانتے؟ ادا اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر عباس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے رونے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہتی ہے،
ایک بار تو جھوٹ بول کر ہی صحیح کسی کا مان رکھ لیتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے۔ ادا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عباس بولتے ہوئے جھک کر زمین سے کچھ کپڑے اٹھائے اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے بیڈ پر پھینکتا جاتا ہے اور خود الماری کی طرف بڑھتا ہے۔ عباس خان ادا کے لیے یہ ایسا شوہر بن رہا تھا جو اپنی بیوی کے منہ پر اسے بار بار طوائف بول کر اسے اس کی اصلیت یاد دلائے رکھتا ہے، پر حقیقت میں وہ دوسروں کو اس کا نام تک لینے نہیں دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی ہر بات پر اس کا دل توڑ رہا تھا، جبکہ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سائیں خان برا شخص نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ادا کے لیے حد سے زیادہ برا بن رہا تھا، اس کی ہر بات پر اس کا جواب سخت اور تلخ لہجے میں دے کر۔ لیکن کوئی اور اس کی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال کرے، اس شخص پر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوتا تھا، وہ عذاب جو بہت جلد وہ کسی اور پر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ غصہ اسے ادا کی باتوں پر بھی آ رہا تھا، پر اس وقت دماغ یحییٰ شاہ پر اور عارش پر اٹکا ہوا تھا اس کا۔ عباس حویلی واپس کپڑے چینج کرنے کے لیے آیا تھا، دوبارہ ہسپتال جانے کے لیے۔ پھر اب میں جو مرضی کروں، آپ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ آپ کو بس وہ بچیاں چاہیے مجھ سے جن کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ ادا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے مڑ کر عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں دے دو ان بچیوں کا پتہ مجھے، جس سے محبت کرتی ہو اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ بنا ادا کی طرف دیکھے الماری میں ہینگ کیے ہوئے اپنے کچھ کپڑوں میں سے اپنے لیے کپڑے نکالتے ہوئے پوچھتا ہے، کر سکتی ہوں، بہت کچھ کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے خان، کسی کی جان لینے سے اپنی جان دینے تک۔ ادا بولتی ہے اور عباس کے ہاتھ ایک جگہ رکنے لگتے ہیں۔ وہ ادا کی طرف پیٹھ موڑے ہوئے کھڑا تھا اسے نظر انداز کرنے کے لیے، پر اب وہ بغور اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں میں، اسی لیے آپ کو اب ان بچیوں کا پتہ نہیں، بلکہ وہ بچیاں ہی لا کر دوں گی میں۔ گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہی اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادا مڑ کر دروازے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتی ہے کہ عباس کے ذہن میں اس کے الفاظ اٹک گئے تھے۔ حیرانگی سے وہ سوچتے ہوئے ادا کی طرف پلٹتا ہے، لا کر دوں گی مطلب؟ تمہارے پاس نہیں ہے وہ؟ تمہارے پاس ہی ہے نا، بولو۔ ادا کو جاتا دیکھ جلدی سے اس کے پاس آتا اسے بازوؤں سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے قدموں کا رخ موڑتے غصیلے لہجے میں پوچھتا ہے، ہاں نہیں ہے میرے پاس وہ سب اس وقت، پر میں انہیں ڈھونڈ لوں گی۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا فوراً روتے ہوئے غصے میں بول پڑتی ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے تو کہا تھا وہ تمہارے پاس ہیں، اب یہ سب کیا بول رہی ہو؟ جھوٹ بول رہی ہو نا تم، وہ بچیاں تمہارے پاس ہی ہیں نا؟ ادا سچ بولو مجھ سے، وہ صرف آپ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا میں نے، کیونکہ مجھے تم پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی تھی، ہے نا؟ یہی مقصد تھا نا تمہارا؟ ادا کی بازوؤں پر گرفت بڑھاتے ہوئے عباس غصے میں غراتے ہوئے کہتا ہے، جتنی ذلیل آپ سے جڑ کر میں ہوئی ہوں نا خان، اتنے آپ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی دنیا چھوڑ کر آئی ہوں، اور آپ کی بننے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، پر آپ ہر وقت مجھے دھتکارتے رہتے ہیں۔ 1 مہینہ کہا تھا نا آپ نے، اس 1 مہینے کے اندر ان بچیوں کو ڈھونڈ کر میں آپ کے پاس لے کر آؤں گی، اور اس کے بعد آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دینا، بس اب ان 27 دنوں تک مجھے برداشت کر لیں۔ ادا عباس غصے میں دھاڑ کر ادا کا نام پکارتا ہے اور غصے میں اسے جھٹکا دیتے ہوئے خود سے دور کرتا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ عباس غصے میں بے یقینی سے ادا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بولا، انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے۔ وہ کیا ہے نا خان، آپ مجھے ابھی نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ جس طرح آپ کی زندگی میں جھوٹ جیسا کچھ نہیں ہے، اسی طرح میری زندگی میں سچ جیسا کچھ بھی نہیں۔ عباس کی طرف ایک قدم بڑھاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیوں جھوٹ بولا پھر تم نے مجھ سے؟ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ مجھے آپ چاہیے تھے، پتہ نہیں کیوں، بس آپ چاہیے تھے مجھے، اس لیے جھوٹ بولا میں نے۔ 2 دن برداشت کر لیا ہے نا، اب ان 27 دن اور کر لیں، پھر چلی جاؤں گی میں۔ مجھ سے تم ایک پل برداشت نہیں ہو رہی ہو، اور تم 27 دنوں کی بات کر رہی ہو۔ عباس اپنے دانت بھینچتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے خود کو ادا کو کچھ کرنے سے روک رہا تھا۔ جانتی ہوں خان، آپ کو مجھ سے کس قدر نفرت ہے، پر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں پیروں سے رقص کرنے والی لڑکی تھی، قسمت مجھے دل سے رقص کروانے لگ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ سے ملاقات مجھے اتنی بھاری پڑے گی، اگر مجھے پتا ہوتا تو آپ کے ہاتھوں ہی بار بار ذلیل ہوں گی میں نے جان کر عشق نہیں کیا آپ سے، بس دیکھتے ہی ہو گیا مجھے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی میں۔
ادا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ لہجہ حد سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، جو خان بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ فکر مت کریں خان، آپ کے ضائع کیے وقت کی قیمت ان بچیوں کی رہائی کی صورت میں دے کر جاؤں گی میں۔ 27 دن کی بات ہے، 27 دن بعد مجھے اپنے نام سے آزاد کر دینا آپ مجھے، پر میں آپ کو خود سے ابھی آزاد کرتی ہوں، مزید آپ کے صبر کو میں نہیں آزماؤں گی۔ ادا کہتے ہی بنا عباس کی بات سنے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے پہلے کمرے سے باہر پھر حویلی سے باہر نکل جاتی ہے، جبکہ عباس اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے ادا کی کہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ابھی کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی ادا وہاں سے جا چکی تھی۔ ادا ادا کے جاتے ہی عباس اپنا زخمی ہاتھ ایک بار پھر سے غصے میں دھاڑتے ہوئے لکڑی کے مضبوط دروازے پر دے مارتا ہے۔ ادا حویلی سے نکلتے ہی بارش میں بھیگتے ہوئے ننگے پاؤں باہر نکلتی ہے اور سڑک پر چلتی کچھ راستہ طے کرتی ہے۔ آپ کو مجھ سے بس وہ بچیاں چاہیے، اس باس کو مجھ سے وہ بچیاں بیچنے والا شخص چاہیے، اور مجھے کیا چاہیے، کسی کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ نفرت ہو رہی ہے اپنے دل سے مجھے، کم وقت کو محبت کرنی تھی تو کرتا، پر اتنے ظالم انسان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب نہیں آؤں گی میں آپ کی حویلی واپس، اب آپ خود لینے آئیں گے مجھے، اور ویسے جہاں میں جا رہی ہوں وہاں آپ مجھے زیادہ دیر رہنے بھی نہیں دیں گے۔ نہیں آؤں گی اب میں واپس، آپ خود لینے آئیں گے مجھے تو ہی آؤں گی میں، ورنہ ادا روتے روتے کہتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے، اور ایک دم سے وہ خاموش ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کے لیے ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہے، جس میں بیٹھنے سے پہلے وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھتی ہے اور گاڑی میں سوار ہو کر اپنے سفر پر نکل پڑتی ہے۔ کمرے میں کھڑا عباس ادا کی باتوں پر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری گہری سانس لیتے زمین پر بکھرے اپنے ہی کپڑوں کو زور سے لات مارتے ہوئے اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے لالا کو؟ ڈائننگ ٹیبل کو کراس کرتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتے ہوئے امایا پوچھتی ہے۔ جاؤ یہاں سے، دروازے بند کر کے جاؤ، امایا کو اپنی طرف آتا دیکھ حکمانہ انداز میں شروع سے کہتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے میرے لالا کو؟ کہاں ہے وہ؟ امایا آریان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھتی ہے کہ اتنے میں شیروز بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھتا ہے۔ شاہ، دروازے کیوں بند کروا رہے ہیں آپ؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ آریان سے نظریں ہٹاتے بنگلے کے دروازوں کو کھل کر بند ہوتے دیکھ آریان سے کہتے ہوئے امایا زور سے رونے لگتی ہے اور دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے کہ آریان اسے بازوں سے پکڑے زور سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر کے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ 1000 بار بول چکا ہوں، سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ لہجے میں وارننگ صاف واضح تھی۔ میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، اپنی بازو کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، مرنے کی خبر نہیں آئی ہے اب تک اس کی، جب آئے گی تو تعزیت کے لیے چلی جانا۔ آریان ایک دم بے حس آدمی کی طرح امایا کو کلائی سے پکڑے ہوئے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے جانے لگتا ہے کہ امایا بولتے ہوئے پھر خود کو آریان سے آزاد کروانے لگتی ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ میرے لالا کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ امایا بازو کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ آریان پلٹ کر امایا کو غصے میں گھورتے ہوئے کہتا ہے، تمہارا اصل لالا نہیں ہے وہ، اور اتنی فکر کس چیز کی ہے؟ لالا ہی مانتی ہو یا پھر کچھ اور؟ آریان کہتا ہے کہ ایک زوردار تھپڑ سیدھا اس کے دائیں گال پر آ کر لگتا ہے۔ امایا تھپڑ اتنی زور سے مارتی ہے کہ کچھ سیکنڈ کے لیے آریان کے کان میں سیٹی بجتی محسوس ہوتی ہے۔ امایا کے تھپڑ مارنے پر آریان اسی پل اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ گردن جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کان میں پڑنے والی آواز کو روکتے ہوئے سر اٹھائے حیرانگی سے امایا کی جانب دیکھتا ہے۔ بکواس نہیں کریں آپ میرے ساتھ، وہ بھائی ہیں میرے اور ہمیشہ رہیں گے، ہمارے رشتے کو خون سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور میرے بھائی کے رشتے کے بارے میں ایسا کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ قسم کھا کر کہتی ہوں میں، بھلے اصل خون سے ان پٹھانوں کی بہن نہیں ہوں، پر غصے میں انہی پر گئی ہوں میں۔ آریان کی طرف بڑھتی غصے میں کہتی ہوئی اس کے لال ہوتے گال کو دیکھ کر کہتی ہے، اور کہتے ہی مڑ کر بنا رکے بنا کچھ سنے بنگلے کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ دروازے کو خود کھولے امایا تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہوتی بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے دوپٹے سے
جوت کو چھپاتے ہوئے بنگلے سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ امایا کو خود چل کر آتا دیکھ شیروز بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا اور گارڈ سے کہہ کر اس کے لیے بنگلے کا دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ امایا کو بنگلے سے باہر جاتا دیکھ شیروز دوڑ کر واپس بنگلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں آریان ابھی بھی خاموش تھا سیڑھیوں کے آگے کھڑے، سیڑھیوں کی طرف منہ کیے ہوئے دروازے کی پشت کھڑا ہوا تھا۔ سر وہ چلی گئی، آپ نے انہیں اتنی آسانی سے جانے دیا؟ شیروز دوڑتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جانے دو اسے، میں بھی دیکھوں مجھ سے دور وہ کتنے قدم رکھ پاتی ہے۔ آریان سر اٹھائے انتہائی پرسکون انداز میں سیڑھیوں سے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر آپ نے تو کہا تھا آپ اسے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، تو اسے خود سے دور کون کر رہا ہے؟ میں تو بس اس کا شوق پورا کر رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دور اتنی آسانی سے جا سکتی ہے تو جا کر دکھائے، وارننگ میں اسے دے چکا ہوں، اب بس اس کی سانسیں تنگ کرنی ہے۔ آریان کہتے ہوئے مڑ کر شیروز کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اگر انہوں نے جا کر سب کو سب کچھ بتا دیا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ آریان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فکرمند لہجے میں کہتا ہے، ان تک پہنچ پائے گی تو سب کو سچ بتائے گی نا؟ آریان شاہ کی قید اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے۔ میری قید میں آتا بھی وہ ہے جسے میں لانا چاہتا ہوں اور جاتا بھی وہ ہے جسے میں رہائی دینا چاہتا ہوں، اور امایا خان کو مجھ سے رہائی کسی صورت نہیں مل سکتی۔ اب جتنا وہ دور جانے کی کوششیں کرے گی اتنا وہ مجھے خود کے نزدیک پائے گی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری بھاگنے کی کوشش ہے، بھاگے جہاں تک بھاگ سکتی ہے۔ اب تو اس کو جہنم سے بھی میں ڈھونڈ نکالوں گا، یہ دنیا کیا چیز ہے۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی کرسی ٹیبل کے پیچھے بڑی سی بک شیلف کے بائیں ہاتھ کی طرف والی شیلف میں بکس کی جگہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان بوتلوں میں سے ایک نکالے آریان، بوتل کا ڈھکن کھولے، ڈھکن زمین پر پھینکتے ہوئے جا کر اپنی کرسی پر جا بیٹھتا ہے، اپنے دونوں پاؤں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بوتل کو لبوں سے لگا جاتا ہے۔ تو کیا ان کے پیچھے گارڈز بھیج دوں؟ شیروز آریان کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ ابھی نہیں، چڑیا کو آزاد پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق ہے، شوق پورا تو کرنے دو اسے۔ اگر 10 منٹ میں واپس نہ لوٹی تو آدمی بھیج دینا، اس کے قدم سڑک تک پہنچنے سے پہلے وہ واپس مجھے یہاں چاہیے۔ آریان اپنی بائیں ہاتھ کی کلائی میں بندی گھڑی کو ٹائم دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اٹھ کھڑا ہو کر بوتل لبوں سے لگائے اسٹڈی روم کی بند کھڑکی کو کھولے کھڑکی میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ سوچا تھا پیار سے محفوظ کر کے رکھوں گا اور کام پورے ہوتے ہی عزت سے اسے اس کے گھر والوں کو لوٹا کر چلا جاؤں گا، پر کمبخت شاہ کی نرمی تو راس نہیں ہے اسے، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ آریان کو خود پر نظریں برداشت نہیں ہوتی ہیں، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ چڑیا کو اڑنے کا بہت شوق ہے، اسی آسمان تلے اس کے سارے شوق ختم نہ کیے تو میرا نام بھی آریان شاہ نہیں۔ آریان شراب کی بوتل کھڑکی میں رکھتے ہوئے اس بوتل کو غصے میں دیکھتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے ہوئے بھاری سی آواز میں کہتا ہے، آج ہی ارادہ بنایا تھا امایا خان کو اس کے خان بابا کو لوٹا دینے کا، پر اب نہیں، اب امایا خان کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب مجھے وہ ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ پہلے تو میں فکشنل ولن بننے کا سوچ رہا تھا، پر اب میں اسے اس کی زندگی کا وہ ولن بن کر دکھاؤں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امایا خان کی زندگی کو اب میں برباد کروں گا۔ 10 منٹ ہونے لگے ہیں، جاؤ دیکھو تمہاری مالکن کو، اپنے شاہ سے کتنی دوری کا سفر طے کر پائی ہے وہ۔ آریان شاہ مڑ کر شیروز کے چہرے کی جانب کولڈ انداز میں حکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ آریان کے حکم پر شیروز اسی پل الٹے قدم اٹھائے بنگلے سے باہر اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہو کر امایا کو ڈھونڈنے کے لیے بڑھتا ہے۔ سوری ٹو سے ریڈ روز بٹ ناؤ یو آر ڈیڈ۔ چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا تمہیں، پر تمہارے تھپڑ سے پڑی میرے کان میں سیٹی نے بتا دیا ہے مجھے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے۔ جب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے نہیں ڈری تو میرے کچھ کرنے سے بھی نہیں ڈرو گی تم۔ اتنی بہادر تو ہو ہی گئی ہو اب۔ آریان اپنا بایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے کھڑکی میں رکھی آدھی شراب کی بوتل کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی بوتل پر ہاتھ مارے کھڑکی سے نیچے گرا دیتا ہے۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور آریان اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے امایا کے ہاتھ سے پڑا تھپڑ نظر آنے لگتا ہے۔